Registrar Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. We consider his presence a matter of pride and invite him to come forward and enlighten the gathering with his valuable words. میں پروفیسر صاحب کو ان الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں شعر کے ساتھ. جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صحبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو. جناب پروفیسر شیخ اشتیاق احمد صاحب، رجسٹرار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. ڈائس پہ تشریف فرما ہمارے کولیگ پروفیسر محمد رضا اللہ خان صاحب، ڈائریکٹر سینٹر فار ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن، ہمارے ریجنل سینٹر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر قاضی ضیاء اللہ صاحب، اس کالج کے پرنسپل جناب اللہ بخش صاحب جو آپ کسی ضروری کام سے آفس کی طرف گئے ہیں، اور حسنات کالج پہ جو مانو کی جانب سے LAC قائم کیا گیا ہے اس کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ، اس کالج کے سبھی اساتذہ، سبھی نان ٹیچنگ اسٹاف، اسٹوڈنٹس اور مختلف LAC سے تشریف فرما ہمارے کوآرڈینیٹرس، ٹیچرس، کاؤنسلرس، مختلف NGO سے تشریف لائے ان کے اراکین و ان کے عہدیداران، اور ساتھ ہی مختلف اشخاص محترم، مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے علماء حضرات بھی تشریف فرما ہے. میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ سبھی لوگ تشریف لائے ہیں. ساتھ ہی مانو پولی ٹیکنک، مانو IIT سے تشریف فرما ہمارے پرنسپلس، ہمارے فیکلٹی ممبرس، LAC's آفس کے ذمہ داران، RC آفس کے ذمہ داران، اور اس کالج سے تعلق رکھنے والے طالب علم یا مانو LAC's کے ذریعہ انرولڈ ہوئے جو طالب علم جو ایک طرح سے کالج کے بھی حصہ ہیں، مختلف کالج کے حصہ ہیں اور مانو کے بھی حصہ ہیں، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے، آپ سب واقف ہیں کہ کس پرپس کے لیے اس سمپوزیم کا یا اس انٹریکشن کا انعقاد کیا گیا ہے. اس موضوع کے حوالے سے بھی اچھی خاصی گفتگو ہو چکی ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ چیزوں کا ریپیٹیشن ہو، بس اسی درخواست کے ساتھ ہم لوگ یہاں آئے ہیں کہ حکومت ہند کی جانب سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی قائم ہوئی تھی، اور آپ سبھی جانتے ہیں یا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج وہ یونیورسٹی جسے 25 سال پہلے حکومت ہند نے اردو زبان کے ذریعہ، اردو میڈیم آف انسٹرکشن کے ذریعہ ہائر ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے قائم کیا تھا، وہ دراصل اس کی شروعات ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن یعنی فاصلاتی تعلیم کے ذریعہ ہوا تھا. لیکن وہ یونیورسٹی آج مکمل طور پہ وہاں کم از کم 30 سے زائد ڈپارٹمنٹس ہیں، 8 اسکولس ہیں، ڈفرینٹ فیکلٹیز کہیے یا اسکولس کہیے، اور پورا اس کا نیٹ ورک ملک کے مختلف حصوں میں بچھا ہوا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں دراصل اس یونیورسٹی کی شروعات ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن یعنی فاصلاتی تعلیم کے ذریعہ ہی ہوا تھا، اور فاصلاتی تعلیم ایک بہت ہی اہم مقصد کے تحت قائم کیا گیا تھا. جیسا کہ رضا اللہ صاحب کی باتوں میں آیا کہ اردو کی بات کریں یا مسلمان کی بات کریں، جہاں اردو کی بات ہوتی ہے وہاں مسلمان کی بات ہوتی ہے، یا جہاں مسلمان کی بات ہوتی ہے وہاں زیادہ تر اردو کی بات ہوتی ہے. یعنی یہ زبان کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے شناخت کا، ان کے آئیڈینٹی کا، ان کے کلچر کا حصہ ہے.
حکومت ہند نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے، ان کے تعلیمی پسماندگی کو محسوس کرتے ہوئے، اس کا اندازہ تھا، سچار کمیٹی کی رپورٹ آ چکی تھی، یہ سمجھا حکومت ہند نے کہ اردو کے ذریعہ اردو کو ایک میڈیم آف انسٹرکشن بنا کے مسلمانوں تک پہنچا جائے، خاص طور پہ ان لوگوں تک پہنچا جائے جو دراصل تعلیم سے کسی نہ کسی طریقے سے محروم ہیں، یا تعلیم حاصل کرنے کے جو لیڈرز ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، اس میں بہت ہی نچلے، یعنی بہت ہی پہلے یا دوسرے درجے پہ ہیں۔ اس کو اس طریقے سے اسٹیبلش کیا گیا، مختلف کورسز کو لانچ کیا گیا۔ آج جیسا کہ رضا اللہ صاحب نے بتایا یا ہم سب جانتے ہیں کہ کئی ایسے کورسز ہیں جو مانو ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن، آن لائن ایجوکیشن کے ذریعہ رن کر رہی ہے، ہر سال اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کورسز سے ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اب تک استفادہ کر چکے ہیں، اس سے فائدے حاصل کر چکے ہیں، اور مانو کا جو فاصلاتی تعلیم کا جو نیٹ ورک ہے وہ میں یہ کہوں کہ آج گلوبلی کنیکٹڈ ہے۔ لوگوں نے یہاں تک ریکویسٹ کیا ہے یا کوشش ہے کہ اس کو ملک سے باہر ڈفرینٹ کنٹریز میں، خاص طور پہ عرب ممالک میں، ویسٹ ایشین کنٹریز میں، مڈل ایسٹ میں بھی قائم کیا جائے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں ہندوستان کی آبادی وہاں بھی ہے، لوگ کام کر رہے ہیں مختلف طریقے سے، بہت ایسے لوگ ہیں مختلف سیکٹرز میں، مختلف انڈسٹریز میں، انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک ربط، ایک کنیکشن وہاں بھی اسٹیبلش ہو، تاکہ وہ وہاں سے آسانی سے اپنے آپ کو انرول کر سکیں، اور ہمارے ایل ایس سیز کے ذریعہ یا ایمبیسیز کے ذریعہ یا جن انسٹیٹیوشن کے ذریعہ ہمارا ایم او یو ہو، اس کے ذریعہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ ایک میشن ہے، لیکن اس میشن کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑے ویژن کی ضرورت ہے، جس ویژن کو حکومت ہند نے محسوس کیا، معلوم ہے اب تک جو وائس چانسلرز رہے ہیں انہوں نے محسوس کیا، پریزنٹ وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن صاحب ان چیزوں کو خاص طور پہ محسوس کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور یہ نئی ایجوکیشن جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے NEP 2020 کے تحت جو مختلف مواقع حکومت ہند پرووائڈ کر رہی ہے، رضا اللہ صاحب نے بتایا اور لوگوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اسکل ڈیولپمنٹ کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ کورسز کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں، ہمیں کیوں کرنی چاہیے۔ ابھی پرنسپل صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے کئی ٹیچرز موجود تھے، مینجمنٹ کے لوگ موجود تھے، یہ ہم لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ووکیشنل اسٹڈیز کورسز MLT سے ریلیٹڈ، MIT سے ریلیٹڈ، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کے حوالے سے، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی، ریڈیولوجی کے حوالے سے بہت ساری کورسز بہت ہی آسانی سے ہم لوگ کئی ہاسپٹل، بڑے ہاسپٹل سے ٹائی اپ کر کے MOU سائن کر کے ان کے ڈاکٹرز کے خدمات کو، لیکچرز کے لیے، ان کے ایکسپرٹ کے خدمات کو، ایکسپرٹ کے لیے ہم بلاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو، طالب علموں کو ان ہاسپٹلس میں، ان انسٹیٹیوشنس میں انٹرنشپ کے لیے اور ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور مجھے خوشی ہے یہ کہنے میں کہ بہت سارے ہاسپٹلس میں، اچھے ہاسپٹلس میں ان بچوں کو ملازمت کے حوالے سے انہیں ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک بار کئی ہاسپٹل ہم لوگ جاتے ہیں علاج کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے، تو وہاں پاتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ وہاں پہ سرو کر رہے ہیں۔ ملک سے باہر بھی اس طرح کے کورسز، میڈیکل ایمرجنسی کے حوالے سے، ایکسیڈنٹل ایمرجنسی کے حوالے سے جو کورسز شروع ہو رہی ہیں وہ بہت ہی افادیت کے حامل ہیں، اور پرنسپل صاحب نے اور جو دوسرے مینجمنٹ کمیٹی کے حوالے سے، ٹرسٹ کے حوالے سے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کی طرف توجہ دی، اور یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حسنات کالج میں بھی، یہ بھی ایک مائنرٹی ادارہ ہے، اس طرح کی کورسز کو شروع کی جائے تاکہ بچے اس سے کنیکٹ ہو پائیں۔ تعلیمی حوالے سے اگر بات کریں تو بہت سارے نئے مواقع NEP کے ذریعہ پرووائڈ کی جا رہی ہے، گورنمنٹ اس کو پروموٹ کر رہی ہے۔ امپلائبلٹی کی بات ہوئی کہ نئے کورسز جو ہے ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تحت لانچ کی جا رہی ہے۔
बी एड हमारा बहुत ही एक मशहूर कोर्स है। मुझे खुशी है कि कारी साहब तशरीफ़ फरमा है। मुझे बताया गया कि कारी साहब ने भी मानो के इस बी एड के ज़रिया उन्होंने जी बी एड भी और बीए और बी एड यानी एमए भी इन्होंने और बाद में दूसरे यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया है। ये बहुत ऐसे लोग मिले हैं, काफ़ी बुजुर्ग अशखास मिले हैं जिन्होंने ये बताया है कि मानू के ज़रिया, डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिया बीएड का कोर्स जिसको शुरू किया गया था उसका वो हिस्सा बन के किस तरीके से उन्होंने इस्तेफ़ादा किया है। हमारे टीचर के लिए मौक़े लिमिटेड हो जाते हैं। कई एक बार जब आप किसी स्कूल में या कॉलेज में आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए इस तरह के कोर्सेज बहुत ज़रूरी होते हैं जहाँ से आप बगैर यानी लीव लिए हुए, बगैर कोई स्टडी लीव लिए हुए, कुछ चंद दिनों की स्टडी लीव के साथ ये सिलसिला आप जारी कर सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी होता है कि हमेशा अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड करें, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर्स हों या स्कूल में हों। इस तरह की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिया और ख़ास तौर पे डिस्टेंस एंड ऑनलाइन के ज़रिया फ़राहम की जा रही है मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। ख़ुद अभी आप वाकिफ़ होंगे कि NIRF की रैंकिंग आई, डिस्टेंस एजुकेशन का मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें आप, मुझे खुशी है आप इस बेंगलोर शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं। कर्नाटक ओपन यूनिवर्सिटी को मुल्क में एक बहुत ही ख़ास अहमियत हासिल है NIRF रैंकिंग में। यानी इस कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिया जो भी तालीमी कोर्सेज फ़राहम की जा रही है वो इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। उसी तरीके से मानो भी इस नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है, एक एक तालिब इल्मों तक पहुंचना चाहती है जिन्हें ये मौके नहीं मिले। और ये कोशिश है यूनिवर्सिटी की कि LSCs के ज़रिया, कॉलेजेस के ज़रिया, असातिज़ा के ज़रिया, NGOs के ज़रिया, उलमा के ज़रिया, मदरसों के ज़रिया, मदरसा कनेक्ट प्रोग्राम के ज़रिया हम एक एक तालिब इल्मों तक पहुँचें, उन्हें उनके अंदर एक बेदारी पैदा किया जाए। ये देखिए दो बात है दरअसल। एक तो हमें तालीम हासिल करना है, मज़ीद तालीम हासिल करना है, ये एक बेदारी का बहुत अहम हिस्सा है, इसको हमें समझनी पड़ेगी। हम जाहिर है हम सिचुएशंस, बैकवर्डनेस, सोशल इशूज़ बहुत मुख्तलिफ होती है। हर आदमी के लिए ये कह देना आसान होता है कि नहीं आप पढ़ाई करते रहो, ये सवाल जहन में खड़े होते हैं पढ़ने के बाद क्या होगा, जॉब की गारंटी आप नहीं लेते हैं। बहुत ऐसे फैमिली है जहाँ बच्चे जिनके लिए लाजिम हो जाता है कि वो दो वक्त की रोटी हासिल करने के लिए कुछ न कुछ मुलाजमत करें। उनके हालात ऐसे होते हैं कि पढ़ना उनके लिए बहुत फुल टाइम कोर्सेज मुश्किल होता है। दरअसल यही बात समझने और समझाने की है कि वैसे लोगों तक ख़ास तौर पर पहुंचा जाए, वैसे लोगों से कनेक्ट किया जाए जिनको आसानी से इस डिस्टेंस और ओपन एजुकेशन लर्निंग के ज़रिया ये मौके फराहम किया जा सके। और मुझे उम्मीद है एक बार ये सिलसिला अगर शुरू हुआ तो वो रफ्ता रफ्ता उसमें इजाफा होगा। BA करेंगे, MA करेंगे, मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज करेंगे। और मैं जानता हूँ हज़ारों लोगों को जिन्होंने इस तरह से मौके को हासिल करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वो बहुत अच्छे जॉब्स में उन्होंने ख़ुद अपनी सलाहियत की बुनियाद पे नेशनल एंट्रेंस टेस्ट और कंपटीशन के ज़रिया उन्होंने मुलाजमत हासिल की। ख़ुद मैं एज ए रजिस्ट्रार मैंने 2-3 बार देखा, हमारे यहाँ जो मुलाजमती एग्ज़ामात यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2 बार हुए हैं, बाहर की एजेंसी ने सब कुछ करवाया, एग्ज़ामिनेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ये कहिए कि फेयर एग्ज़ाम रहा। उसमें भी हमने देखा है कि रज़ाउल्लाह साहब के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से तालीम याफ्ता बच्चों ने कई एक पोस्ट पे उन्होंने कामयाबी हासिल की। कहीं से ये हम न सोचें कि डिस्टेंस एजुकेशन ऐसे ही होता है, वो ज़माना गया, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन को या ऑनलाइन एजुकेशन को आप जानते हैं UGC ख़ास डेप डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के तहत उसकी एक सख्त निगरानी करती है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी कई ऐसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको बंद कर दिया गया। क्यों? उस जो कवानीन है या जो रेगुलेशन है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं।
لیکن ہم لوگ اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. ہر سال ایویلویشن ہوتا ہے, لاکھوں صفحات جو ہیں, ڈاکومنٹ جو ہیں ہر سال اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اس کا انسپیکشن ہوتا ہے. اور جس کورس میں بھی اگر تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہوا, چاہے وہ ٹیچر کے حوالے سے, چاہے وہ اسٹاف کے حوالے سے, چاہے مٹیریل کے حوالے سے, اسٹڈی مٹیریل کے حوالے سے, اس پہ سوالات آتے ہیں اور ہمیں اسے پورا کرنا پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹینس ایجوکیشن کا تعلق جو ہے اسٹڈی مٹیریل سے بہت گہرا ہوتا ہے. مجھے یہ کہنے میں خوشی ہے کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اساتذہ, اسٹاف, ہمارے ڈائریکٹر صاحب اور بہت سارے رائٹرز جو ہیں, انڈیپینڈنٹ اساتذہ جو مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں کے حصہ ہیں, انہوں نے جو اسٹڈی مٹیریل تیار کیا ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک بہترین ریفرنس مٹیریل ہے اور مختلف یونیورسٹیز اس کو استعمال کرتی ہیں, مختلف یونیورسٹیز ہمارے پرمیشن سے. تو یہ جو کنسیپٹ ہے فاصلاتی تعلیم کا, آن لائن کا, یہ ایسا نہیں ہے کہ جو لوگ ریگولر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں انہیں ہی کامیابی ملے گی اور اس طرح کے تعلیم حاصل کرنے والے لوگ کسی طریقے سے بیکورڈ ہیں یا کسی طریقے سے ان سے کمتر ہیں. ہرگز نہیں. اگر انہوں نے وقت دیا, ان اسٹڈی مٹیریل کو فالو کیا اور مختلف نئے مواقع, جو نئے انوویشنس آ رہے ہیں, میں یہ بتانا چاہوں کہ آج کا جو آن لائن کا جو کنسیپٹ ہے ایجوکیشن, ڈسٹینس ایجوکیشن سے جڑ رہا ہے. آپ ابھی پریزنٹ ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ایک خاص ان چیزوں کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک ملٹی میڈیا سینٹر قائم کیا ہے ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن کے ساتھ. اس کا پرپز یہ ہوگا کہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف LAC سے طلبہ جمع ہوں, اساتذہ جمع ہوں, پڑھانے والے لوگ جمع ہوں اور ہمارے وہ ایکسپرٹ جو وہاں حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملٹی میڈیا لیب کے ذریعہ کنیکٹ ہوں, ہمارے RACs سے کنیکٹ ہوں, ہمارے LACs سے کنیکٹ ہوں اور ان کو بہتر سے بہتر جو لیکچرز ہوتے ہیں وہ بھی فراہم کیا جا سکے. یعنی اس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں. سرٹیفکیٹ کورسز لانچ ہو رہے ہیں. اس بار نیا اضافہ جو ہے مانو کے لیے, مانو کا جو ایک اور کورس جسے ہم MBA کہتے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ MBA ایک پروفیشنل کورس ہے, اس کو بھی حکومت ہند نے UGC کی جانب سے ہمیں اس کورس کو چلانے کے لیے پرمیشن دیا ہے اور انشاءاللہ کل ہی ملک کے مختلف حصوں میں اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ بھی منعقد ہو رہا ہے. اور یہ پہلی بار ہوگا کہ مانو میں آن لائن ایجوکیشن کے ذریعہ بچے یا اسٹوڈنٹس MBA کے لیے ایڈمیشن حاصل کریں گے اور اس کو بھی ہم لوگ فیوچر میں اسٹرینتھن کریں گے. مختلف MOUs کے طرف اشارہ کیا رضا اللہ صاحب نے. NIOS کے ساتھ MOU ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اس چیز کو محسوس کیا گیا ہے, ہم کرنے جا رہے ہیں. مدرسہ کنیکٹ پروگرام ایک بہت اہم حصہ ہے, اس کو ایک خاص ڈیڈیکیٹڈ ٹیم اس کے لیے کام کر رہی ہے. شاہین گروپ کو آپ جانتے ہیں, یہ کرناٹک میں بہت ہی فعال ایک تحریک ہے, ایک گروپ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے. اس کے ساتھ بھی ہم لوگ مدرسہ کنیکٹ پروگرام کے ذریعہ اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تعلیم کا جو ایک موقع ہے تعلیم حاصل کرنے کا وہ ہر انسان تک, ہر آدمی تک پہنچ پائے. والدین کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے, ان کو, ٹیچرز کو. ہمارے جو NGO ہیں, مختلف NGO بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یقیناً آپ کی جو مدد ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی اور بغیر آپ کی مدد کے ہم اس تعلیمی مہم میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ آج کل جو اسکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ جو کورسز لانچ ہو رہی ہے اس طرح کی مزید کورسز جو ہے مانو ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن کے ذریعہ انشاءاللہ شروع کرے گی. انڈسٹری کے ذریعہ بہتر طریقے سے کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ بچوں کو ٹریننگ دی جا سکے. ہمارے جو مختلف LACs ہیں ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس اینڈ آن لائن ایجوکیشن کے تحت ایک MOU ہم کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی فیسلٹیز جو ہے بچوں کو پرووائڈ کی جا سکے. یہ کچھ اس طرح کے منصوبے ہیں جس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں یقیناً آپ جو بھی حضرات یہاں تشریف فرمائیں, آپ سب کا کوآپریشن, تعاون بہت ضروری ہے. آپ کی تعاون سے, آپ کی مدد سے ہی ہم اس مہم میں جس
کا جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس سمپوزیم کی طرف کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کنیکٹ کیا جائے، کیسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا جائے، اس کو ہم حاصل کر سکیں گے۔ ایک لاسٹ میں ایک جملہ اور کہتا چلوں، مجھے معلوم ہے یونیورسٹی کے رجسٹرار ہونے کے ناطے بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہے اور واجب شکایت ہے